اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو معجزے عطا فرمائے، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا۔ اب مردے کا زندہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ مردے کا زندہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، عظیم معجزہ ہے، عظیم بات ہے۔ احیی الموتى باذن اللہ، احیی الموتى۔ لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر سرکار دو عالم، سید دو عالم، فخر دو عالم، امام الرسل، خاتم الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی عظیم معجزہ ہے۔ کیا معجزہ عطا فرمایا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر اور نبی جمعۃ المبارک کے دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اور مسجد نبوی میں ایک ستون تھا۔ ستون کیا تھا؟ کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا ایک درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے۔ کیا ارشاد فرماتے؟ کیا ارشاد فرماتے؟ خطبہ ارشاد فرماتے۔ لکڑی کا تنا ہے، لکڑی کا کھجور کا درخت ہے، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن اس لکڑی کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک صحابیہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک شخص ہے، وہ کاریگر ہے، لکڑی کا ترکھان ہے، لکڑی کا خوبصورت کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرواؤں۔ آپ اس ستون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ٹیک لگا کر، پشت مبارک لگا کر، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کاریگر سے، اس ترکھان سے، اس لکڑی کے کام کرنے والے سے اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بناؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے، بنواؤ۔ اس صحابیہ نے، اس خاتون نے اپنے اس کاریگر سے خوبصورت دیدہ زیب، بہت اعلیٰ، بہت بہترین قسم کا ممبر بنوایا، اور ممبر بنوا کر، ممبر لا کر آپ علیہ السلام کے مصلی کے قریب رکھ دیا۔ جمعے کا دن آیا، آپ علیہ السلام حجرہ مبارک سے تشریف لائے، اب ستون کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی بجائے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس ممبر کی 3 سیڑھیاں بنائیں، چوتھی جگہ بیٹھنے کی بنائی، 3 سیڑھیاں بنائی، چوتھی جگہ بیٹھنے کی بنائی۔ آپ علیہ السلام گھر سے تشریف لائے، جمعے کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آ کر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ادھر میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں، ادھر اس ستون نے رونا شروع کر دیا، اس لکڑی کے ستون نے رونا شروع کر دیا، اور ایسے رویا، ایسے رویا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اس کا رونا سنا۔ بالآخر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نیچے اتر کر اس ستون کے قریب گئے اور اسے ایسے سینے سے لگایا جیسے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ فرمایا جب اس ستون کو سینے سے محمد کریم نے لگایا تو وہ ایسا ایسا جیسے بچہ سسکیاں مارتے مارتے ایسا ایسا خاموش ہوتا ہے، پھر وہ ستون خاموش ہوا۔ مسلمانوں، ایک یہ معجزہ ہے، ایک وہ معجزہ ہے احیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کیسے کہ ان میں پہلے تو روح تھی نا، اس انسانی جسم میں پہلے روح تھی، پھر نکل گئی، دوبارہ اللہ کے حکم سے روح ڈالی۔ چونکہ وہ جسم تو روح کا محل تھا اس لیے وہ زندہ ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، اور دیکھو تو صحیح، قربان ہو جاؤ کہ وہ لکڑی کا ستون ہے، لکڑی ہے، اس میں تو روح نہیں ہے، وہ تو نباتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو نباتی بھی بنا دیا، اسے حیوانی روح بھی عطا فرما دی، اسے انسانی روح بھی عطا فرما دی، اسے عرفانی روح بھی عطا فرما دی کہ وہ میرے نبی کے فراق میں، میرے نبی کی جدائی میں اتنا رویا کہ صحابہ نے اس کی آواز کو سنا اور میرے نبی نے اس کو سینے سے لگا کر چپ کروایا۔ انسانی جان میں تو روح ہوتی ہے نا، اور لکڑی میں کب روح ہوتی ہے؟ لکڑی میں روح ہوتی ہے، ایک اس کی نباتاتی زندگی ہے، اس پر پھل آ جاتا، اس پر پھول آ جاتے، وہ سبز ہو جاتا تو سمجھ میں آتی، لیکن میرے اور آپ کے نبی اور رسول کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بہت بلند ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے، کہ لکڑی کے تنے میں اللہ نے روح ڈال دی۔ سب کہہ دیں صلی اللہ۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام